پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر سو کر اٹھنے کے بعد ہوا بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا ہے، جس طریقے سے روایات ہے جس میں واضح اس آیت میں اس حکم کا بیان کیا گیا ہے۔ رفض کے لفظی معنی اگرچہ عام ہے، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے یہ جو کچھ کرتا ہے کہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن پر اتفاق امت کی جگہ اس سے بات جمع ہے ثبوت احکام شریعہ کے لیے قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحکم قرآن ہے۔ اس آیت میں حکم کو منسوخ کیا ہے، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو یہ حکم قرآن میں کہیں مضبوط نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا اور پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سحری کھانے کا آخری وقت حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریخ کو سیاہ کالا کالا اور سوال کی روشنی کو سفید تن کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت کا یہ فرق ہے اور اس میں رات بھر کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ یتبین لفظ بڑھا دیا، اس لیے بتلایا گیا کہ نہ تو غیبی مثال اللہ کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے کھانا پینا وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسے بیسیکلی اختیار کرو کہ صبح کی روزی کی تکلیف ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام ثابت کر دوسری اور تیقن کے بعد کھانے